ایران میں ہر 4 سال کے بعد منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات محض ایک کھیل اور ڈرامہ ہے، کیونکہ ایرانی صدر کا ملک کو چلانے میں کوئی حقیقی کردار نہیں ہوتا، بلکہ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی جیسے اہم ایشوز میں سپریم لیڈر ہی حرف اول اور حرف آخر ہوتا ہے۔ اسی طرح سپریم لیڈر کو تمام قومی امور سے متعلق ہر فیصلے کو ویٹو اور معطل کرنے کا حق بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کی جانچ پڑتال ایرانی سپریم لیڈر کے منتخب کردہ 12 ارکان پر مشتمل شورائے نگہبان کونسل کرتی ہے، جو محدود ہو کر صرف 6 رہ جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو موجودہ انتخابات میں موجودہ صدر حسن روحانی، سخت گیر نظریات رکھنے والا شیعہ ملا ابراہیم رئیسی، ایران کے اول نائب صدر اسحاق جہانگیری، تہران کے میئر محمد باقر قالیباف، سابق وزیر ثقافت مصطفیٰ میر سلیم اور سابق وزیر صنعت مصطفیٰ حشمت آبادی شامل ہیں۔ جبکہ اہم بات یہ ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی نے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے 6 امیدواروں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران اقلیتوں، غیر فارسی اقوام اور ان کے حقوق کی بات ہرگز نہ کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے خبردار کیا ہے کہ ایران میں مختلف قومیتوں اور اقلیتوں کے حقوق کی بات کرنا دشمن کے مفاد میں ہے۔ پاسداران انقلاب کے مقرب نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دشمن کی سازشوں کا مقصد ایران میں بدامنی پھیلانا ہے، ملک میں انارکی پھیلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ جبکہ سپریم لیڈر نے جبری نظر بند اصلاح پسند رہنماؤں مہدی کروبی، میر حسن موسوی اور ان کی اہلیہ زہرا رہنورد کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ وہ ملک میں بدنظمی پھیلانے کا موجب بن سکتے ہیں۔ تینوں رہنما سن 2009 سے سپریم لیڈر کے حکم کے تحت گھروں میں نظر بند ہیں۔ ایرانی اصلاح پسند حلقوں کی کوششوں کے باوجود ان کی نظر بندی تاحال ختم نہیں کی جا سکی۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ایران میں رجیم کو ایرانی یا خطے بھر کے عوام سے کوئی دلی ہمدردی نہیں، بلکہ وہ نظریہ ولایت فقیہ کے تحفظ اور فروغ کو ہی عزیز تر سمجھتا ہے۔ جبکہ ایرانی اہل سنت والجماعت کے مطالبے کے باوجود انتخابات میں انہیں نمائندگی نہ ملنا ایرانی سپریم لیڈر کے اس حالیہ بیان کی تائید کر رہا ہے، جس میں اس نے صدارتی امیدواروں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی تمام انتخابی مہم کے دوران اقلیتوں، غیر فارسی اقوام اور ان کے حقوق کی بات کرنے سے گریزاں رہیں۔ اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ایرانی ملائی اور صفوی حکومت کا خوشنما نعرہ لا شیعہ ولا سنیہ الاسلامیہ سے متاثر ہونے والوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ ایران میں اگر تحفظ ہے تو صرف شیعہ کمیونٹی کو، انسانی حقوق حاصل ہیں تو صرف ولایت فقیہ کے پاسداروں کو، اور نمائندگی حاصل ہے تو فقط سپریم لیڈر کے وفاداروں اور خوشہ چینوں کو۔ جبکہ ایران میں بسنے والے دیگر طبقات اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم، احساس محرومی لیے زندگی گزار رہے ہیں، جو یقیناً جہاں بہت بڑا انسانی المیہ ہے، وہیں مساوات کے نام نہاد دعوے داروں کے منہ پر زناٹے دار تماچا بھی ہے۔ وصال اردو